Amalka ومفلوك ينادي النار بديك دفتته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. آجم دیتے ہیں ایک نئی ویڈیو بسات ایک ایسی قوم کے بارے میں جن کو یہ ناف بھی دے کر ڈرتے تھے. عمالقہ ایک ایسی پرانی قوم تھی جو بہت طاقتور اور خوفناک تھے. ایک روایت کے مطابق یہ اتنے ڈراؤنے اور عجیب تھے کہ جنات بھی ان کو دیکھ کر ڈرتے تھے. ان کے قد عام انسانوں سے بہت بڑے تھے. وہ پتھروں کو تراش کر اپنے محلات بناتے اور وہاں پہ رہتے اور ان کے شہر بہت اونچے تھے. انہوں نے مصر، یمن اور عرب کے علاقوں پر حکومت کی. وہ علم، ہنر اور طاقت میں تو سب سے آگے تھے، لیکن ان کے اندر بہت زیادہ غرور اور گھمنڈ آ گیا تھا. تاریخ کے مطابق یہ لوگ قوم عاد اور قوم سمود کے بعد آئے. ان کا آغاز عراق کے علاقوں سے ہوا، لیکن پھر یہ مصر، شام اور فلسطین کی طرف پھیل گئے. یہ جہاں بھی جاتے وہاں پہ ظلم کرتے اور بے گناہ لوگوں کا خون بہاتے. طاقت کے نشے میں چور ہونے کی وجہ سے قرآن مجید میں ایسے لوگوں کو جبارین کہا گیا، جس کا مطلب ہے ظلم اور سرکشی کرنے والے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جب ان کا ظلم حد سے بڑھ گیا تو عراق کے بادشاہوں نے ان پر حملہ کر کے انہیں وہاں سے نکال دیا اور یہ صحرا میں بیر بکریاں چرانے پر مجبور ہو گئے. لیکن ان کا غرور پھر بھی ختم نہ ہوا. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی ایک نسل کنعان کے علاقے میں آباد ہوئی، جہاں ان کا ایک ظالم بادشاہ پیدا ہوا جس کا نام جالوت تھا. جب بنی اسرائیل کے لوگوں نے اللہ کے احکامات کو مانا چھوڑ دیا تو اللہ نے سزا کے طور پر جالوت کو ان پر مسلط کر دیا. کہا جاتا ہے کہ جالوت کا قد تقریباً 15 فٹ تھا اور اس کی فوج بہت بڑی تھی. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر فلسطین کے قریب پہنچے اور انہیں اس مقدس زمین پر دفن ہونے کا کہا تو بنی اسرائیل عمالقہ کی طاقت سے ڈر گئے. انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے صاف کہہ دیا کہ وہاں بہت طاقتور لوگ ہیں، ہم ان سے نہیں ڈر سکتے. آپ اور آپ کا رب جا کر لڑیں، ہم یہیں بیٹھے. ان کی اس نافرمانی پر اللہ نے انہیں سزا دی اور وہ 40 سال تک ایک صحرا میں بھٹکتے رہے. اس دوران بھی اللہ نے ان پر رحم کیا اور کھانے کے لیے آسمان سے من و شلوا اتارا اور پیاس بجھانے کے لیے پتھر سے 12 چشمے جاری کیے. 40 سال بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت یوش بن نو علیہ السلام نبی بنے تو انہوں نے بنی اسرائیل کی نئی اور ایمان لانے والی نسل کو جمع کیا اور عمالقہ کے خلاف جہاد کا اعلان کیا. 6 لاکھ مسلمانوں نے عمالقہ کے خلاف جہاد کیا اور شہر کا 6 مہینے تک محاصرہ کیا. آخرکار اللہ کی مدد آئی، قلعے کی دیواریں ٹوٹ گئی اور بیت المقدس عمالقہ کے ظلم سے آزاد ہو گئے. یوں ایک مغرور قوم کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا.